ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في دار هم مغرض خذ أيدينا وسهل لنا أشكالنا على الإعلان کیا کرتا ہوں میں سچی باتیں على الإعلان کیا کرتا ہوں میں سچی باتیں چور دروازے سے آخری کبھی آیا نہیں کرتے معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے میں تمام علماء اہل سنت کی طرف سے، مشائخ اہل سنت کی طرف سے جو اس ریلی میں شریک ہو سکے یا کسی وجہ سے نہیں شریک ہو سکے، سب کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ ابھی اور خطابات ہونے ہیں تو میں صرف ایک حوالے سے اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور خصوصاً علماء حضرات کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے منصفوں کو میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد وہ نہیں ہے جو نماز پڑھے، دہشت گرد وہ نہیں ہے جو روزہ رکھے، دہشت گرد وہ نہیں ہے جو لب لگائے کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اگر دہشت گرد دیکھنا ہے تو دہشت گرد وہ ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرے، دہشت گرد وہ ہے جو قرآن کے نیچے رکھ کر اوپر سر رکھ کر لیٹے، دہشت گرد وہ ہے جو قرآن کو پاؤں کے نیچے رکھے، دہشت گرد وہ ہے جو قرآن میں تحریف کرے، دہشت گرد وہ ہے جو قرآن کے ترجمے میں تحریف کرے، دہشت گرد وہ ہے جو قرآن مجید کی کسی قسم سے بھی بے حرمتی کرے، اور سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جو قرآن کو جلائے۔ دنیا کے منصفوں، اگر دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے تو پھر ان واقعات کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے تب تک امت مسلمہ دہشت گردی کے خلاف عدم جہاد بلند رکھے گی۔ ہماری جانیں تو جا سکتی ہے لیکن دہشت گردوں کو ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ بس یہی میرا پیغام ہے، اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو کبھی بھی دہشت گردی کے ان واقعات کو نہ ہونے دیجیے، اور جو ان واقعات کے پیچھے کار فرما ہے ان کو واقعی قرار سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہم سب کا مطالبہ ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے مطالبے کا اظہار کریں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، آپ نصیحت ساتھی ہیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و آزاد کو منور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون آمنت باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف دو باتیں کروں گا۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ توجہ پوری میری طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا محافظ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو
اللہ کی ذات ہو، چاہے پوری دنیا بھی کوشش کر لے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ قرآن کی توہین نہیں کی گئی۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے تو اللہ کی قسم ہے یہ قرآن کی توہین نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر دو کام ہوتے ہیں، یا کسی چیز کا مقابلہ کیا جاتا ہے، توجہ میری طرف، یا کسی چیز کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگر مقابلہ کرنا ممکن نہ رہے، اب دنیا والوں نے پوری کوشش کر لی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور قرآن کا یہ چیلنج تھا کہ پورا قرآن نہیں، 3 آیات لے کر آؤ، اگر 3 نہیں لا سکتے 1 آیت لے کر آ جاؤ۔ لیکن پوری دنیا نے کوشش کر لی، پوری دنیا نے دل لگا لیا، پوری دنیا نے زور لگا لیا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جب قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکا، اب دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جس کی تو مثال نہیں لائی جا سکتی، تو پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی توہین کی جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی توہین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، قرآن وہ شان والی کتاب ہے کہ جس کی کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ قرآن کا مقابلہ کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو میں جمعے کی تقریر کا بھی پیغام میں نے دیا ہے، اور یہاں بھی میں لازمی وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اصل احتجاج یہ نہیں ہے جو ہم روڈوں پر نکل کر، سڑکوں پر نکل کر چند گھنٹوں کے لیے نعرے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ اصل احتجاج نہیں ہے۔ اصل احتجاج کرنا ہے تو اصل احتجاج یہ ہے کہ جتنا وہ قرآن کی توہین کریں اتنا ہم قرآن سے محبت کریں۔ جتنی وہ قرآن کی توہین کریں گے، جتنا وہ قرآن کے بارے میں ایسی کوشش کریں گے، ہمارا احتجاج یہ ہوگا، ہم قرآن سے اتنی محبت کریں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں گے، تو یہ اصل احتجاج ہے جو ہم نے آج کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں موجود ہے وہ بھی، اور جو نہیں آ سکا وہ بھی، وہ باقاعدہ سے قرآن پاک کو پڑھے گا بھی انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جب ہم یہاں سے گھر واپس جائیں تو ہمارا احتجاج آج سے شروع ہو جائے، اور احتجاج یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے، قرآن سے محبت بھی کرنی ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ کلندر لاہوری نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج سے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے۔ جب ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا تو پھر نہ قرآن پاک
की कोई तौहीन कर सकता है और ना हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। یہ تھے قبلہ حضرت علامہ پیر سید محمد مرادب علی شاہ صاحب. انہوں نے جو کچھ فرمایا بجا فرمایا، لیکن ان لعنتیوں نے، شیطانوں نے جو اپنی حرکت کرنی تھی گندی حرکت کر دی. لیکن ہمارے لیے یہ امتحان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب نے اس ہدایت کو خود اتارا، خود اس حفاظت کا ذمہ لیا. لیکن ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ہم کرنے یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کی تعظیم اس طرح کرنی ہے کہ عملی طور پر لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم قرآن والے بھی ہیں اور صاحب قرآن والے بھی ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں مختصر وقت کے لیے اپنے بھائی محمد فاروق وسنال کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نظم کی شکل میں اظہار خیال فرمائیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. جی میں شان قرآن دی افضل ہے، جی میں شان قرآن دی افضل ہے. کچھ انج دے لفظ چنیتا لکھ، یاسین مزمل طٰہٰ نو سرکار دی صفت حمیدہ لکھ. ابن مسعود دا مسلک لکھ، جبریل دا پاک عقیدہ لکھ. جی میں شان قرآن دی افضل ہے، کچھ انج دے لفظ چنیتا لکھ. لبیک آلیو تسی خوش قسمت ہو. آج لاہور دے اندر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب اس مارچ کی قیادت کر رہے نے. پورے پاکستان دے اندر ضلع امیر ریلیاں کر رہے نے. میرا سوال ہے آج انہاں دوست آگے جڑے دوسری جماعتاں دے نے آج کتھے ہو؟ جڑے پوچھتے سن کتھے نے لبیک آلے، کتھے نے لبیک آلے، کتھے نے لبیک آلے، کتھے نے لبیک آلے، کتھے نے لبیک آلے. تسی کوئی کہو نا کتھے نے لبیک آلے، کتھے نے لبیک آلے. عاشقاں تے کرن کریک آلے کتھے نے، قادیانیاں دی کرن حمایت آلے کتھے نے، لندن وچ چوری دے فلیٹ آلے کتھے نے، وہ آرمی تے کرن اٹیک آلے کتھے نے. گھر جنہوں بیبے روٹی بھی نہیں پوچھ دی، وہ بھی ساتھ پوچھ دے لبیک آلے. گھر جنہوں بیبی روٹی بھی نہیں پوچھ دی، وہ بھی سانو پوچھ دے لبیک آلے کتھے نے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا شوکت محمد کور صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ اظہار خیال فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آج کی احتجاجی ریلی جو کہ سویڈن میں کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی گئی ہے، اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار ہے. سویڈن میں جو خلاف ورزی کی گئی
وہ سرکاری سرپرستی میں کی گئی، حکومتی سرپرستی میں کی گئی، وہاں کی کورٹ کے آرڈرز کے تحت اور انتظامیہ کی نگرانی میں کی گئی۔ ہم اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ جواب اسٹیٹ کو اسٹیٹ دیا جائے، ریاست کو ریاست سے جواب دیا جائے۔ وہ وطن عزیز جس کی بنیادوں میں قرآن مقدس کی آیات ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، جو قرآن اور اسلام کے تحفظ کے لیے بنا ہے، ضروری ہے کہ ہمارے وقت کے حکمران اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنی طاقت کے ساتھ بھی دشمن قرآن دیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ عمر بن خطاب کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں، آج بھی خالد بن ولید کا لشکر زندہ ہے، آج بھی ہماری افواج جہاں پاکستان کا تحفظ کرتی ہے وہاں اسلام، قرآن اور ناموس رسالت کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ ایک احتجاج بائی فورس ہے اور ایک احتجاج اپنے عمل اور اپنے کردار کے ساتھ ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی حکومت سے کہ بہت گندے انڈوں کے ساتھ رہ کے دیکھ لیا ہے، یہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس قرآن کو مکمل طور پر اپنی آنے والی جنریشن کو متعارف کرانے کے لیے پاکستان کے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر نصاب کا حصہ بنایا جائے اور آنے والے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن سے فزکس تلاش کر کے دے، قرآن سے کیمسٹری پڑھائے، قرآن سے بیولوجی پڑھائے، قرآن سے ٹیکنالوجی پڑھائے اور قرآن سے نظام معیشت پڑھائے۔ IMF کے در پہ پھرنے والوں ذرا عمر سے پوچھو کہ مدینے میں اعلان کرتا ہے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا نہیں مرے گا، وہ کیوں وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ وہاں قرآن کا نظام نافذ تھا۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں قرآن کو پاکستان کا سپریم لا بنایا جائے، اسے سپریم لا بنایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ قرآن کو صرف مسجد و محراب و ممبر کی کتاب نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی کتاب ہے، یہ ایوان کی کتاب ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے اور یہ نظام حیات رکھتا ہے۔ جب تک حکموں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی، مگر ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اقتدار پر ان کو بھیجتے ہیں جنہیں سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آئندہ اقتدار میں حافظ قرآن کو بھیجے، عالم دین کو بھیجے، شریعت کو جاننے والوں کو بھیجے، پھر دیکھیں گے کہ دنیا میں کون قرآن کی توہین کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مطلب اسلام الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ وقت کم ہے، میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کے اس لبیک تحفظ قرآن مارچ میں آنے والے تمام مرتبہ فکر کے لوگوں کو اور اس کا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، مذمت اور احتجاج یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم عوام ہیں۔ وسلم کے خاکے بنائے تو بجائے یہ کہ فراش کو جواب دیتے، انہوں نے ہمارے لوگوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھتے ہیں۔ ارے بھائیو، دنیا کی عظیم فوج ہمارے پاس ہے، دنیا کے عظیم ادارے ہمارے پاس ہیں۔ ارے ہم بھکاری ہیں لیکن
لیکن بغیرت نہیں ہے، بھکاری بھی ہمیں تم نے بنا دیا، ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم ہم قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات، وقت کم ہے، آخری بات، یہ جو ہے OIC، یہ مردہ گھوڑا، یہ مردہ گھوڑا OIC ہمارا جو 57 مسلمان ملک ہیں، لیکن ان کے حکمران اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، ان مغرب کے پالتو کتوں کی اتنی جرت کہ 6 ماہ کے اندر دوسری مرتبہ قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے۔ ارے تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں کہ تم ان کو جواب دو، اسمبلی کے اندر مذمت کرنا۔ ارے تمہاری کون سی مذمت ہے یہ کیا مذمت ہوئی؟ مذمت تو اس کا نام تھا کہ تم سویڈن کو یہ ڈیمانڈ کرتے کہ بھائی اس کتے کو سزا دو، تب ہم مانتے کہ تم غیرت مند مسلمان ہو، لیکن تم غیرت مند مسلمان نہیں ہو۔ آخری کل میں نے بچہ اور دے بیٹھ دی حکومت مگر بارا تو توڑ کر رکھ چھوڑ سا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں اس کو بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تم بھی طور پر آپ لوگوں کو میدان پر نظر آئیں گے، تو میں گفتگو کے لیے گزارش کروں گا حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب آپ کی خدمت میں کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ حضرات تقاریر تو بڑیاں سنتے رہے ہیں تے سنتے بھی پے ہیں تے سنتے بھی رہا۔ میں تھوڑے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارک رکھنا چاہنا، اور تسی پھر اپنے آپ دی سارے سوچاں بھائی اس سے ساڑا کتنا کمال ہے۔ آقا کریم دا فرمان ہے بھائی 2 چیزاں نال جڑا محبت کرتا وہ میرا امتی ہے، اور جڑا 2 چیزاں نال محبت نہیں کرتا وہ امتی دے دعویٰ کرنے جو جھوٹا۔ اور وہ کیڑیاں 2 چیزاں؟ ایک فقر اور دوسرا جہاد۔ تو میں پڑھ کے بات کرنا چاہتا کہ ساڑیاں کتنی وڈیاں جماعتاں اور انہوں نے کتنے کٹے وڈے اجتماع ہوتے ہیں، کدی انہیں جہاد نہ دیتا۔ تسی کم از کم یہ سوچو بھائی جڑا جہاد آپ نے فرمایا بھائی ان 2 چیزوں نال میں محبت کردا، جڑا انہاں نال محبت کردا وہ میری محبت ہی سچا۔ صرف بسترے تے لوٹے تے چانے نال محبت نہیں ظاہر ہوندی۔ آپ نے فرمایا بھائی جڑا انہاں چیزوں نال محبت کردا وہ مہنگا، اور اسی اس بات سوچیے کہ کیڑا انہاں چیزوں نال بندہ محبت کردا۔ جہاد نال اور فقر نال، جہاد جدوں دا اساں چھوڑیا تے تاں ہی نہ کتیاں ضرورت پہ ہوندی ہے بھئی او تو ہی نہ پہ کر دیں۔ اور اج تسی مطلب یہ جماعتاں پہچان لو، انہوں نے اجتماع وچ نہ جاؤ بھائی جتنا تک جہاد واسطے تسی نہ تقریراں کرے سو جی تھوڑے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ اور یقین جانے کہ پوری دنیا جڑی ہے نا یہ جتنے کتے سارے اندر مر ویسن باہر نکلنے ہی چاہیے۔ اس واسطے میں آخساں کہ اسی یہ اس والے دھیان دیے، اسی نہ کوئی حکومتاں کچھ آکھیے نہ کوئی سیاسی جماعتاں کچھ آکھیے، صرف یہ ویکھیے کہ جنہاں لوگاں دا آقا کریم دے اس فرمان کے عمل نہیں، ساڑا انہاں دے نال کوئی راہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لبیک 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 حامداً و مسلیہ صلو علی الحبیب۔ صلاۃ و سلام سارے مل کے جی بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا،
اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال کی جانب سے مرکز کے حکم کے مطابق الحمدللہ عظیم الشان لبیک یا صاحب قرآن مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ جملہ تنظیمات اہل سنت نے شرکت کی۔ میں تمامی علماء کرام، سادات کرام، جملہ احباب کا شکر گزار ہوں۔ بالخصوص پیر سید حسنین محمود شاہ صاحب حنفی سیفی مدد اللہ علی، آپ تشریف لائے۔ پیر سید لقمان حسین شاہ صاحب، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، پیر سید قمر حسین شاہ صاحب، سادات کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ جملہ علماء کرام تشریف لائے۔ منصف ساکی صاحب موجود ہیں الحمدللہ۔ علامہ پروفیسر شوکت محمود طہور صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں تمامی علماء کرام کا شکر گزار ہوں الحمدللہ۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال کے ذمہ داران و کارکنان یہاں پہ موجود ہیں۔ ذیلی امیر محترم المقام حافظ تفسیر اقبال قادری صاحب، محترم المقام جناب قاضی مختار حسین صاحب، پی پی عمرہ محترم المقام جناب لالا آصف عمران صاحب، محترم المقام جناب کبرا ظفر اللہ تاری صاحب، محترم المقام جناب ملک محمد ادریس سمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں کیونکہ میزبان کی حیثیت سے کھڑا ہوں اس لیے تمامی احباب کا شکر گزار ہوں۔ محمد شاہ صاحب الحمدللہ تلگنگ میں عالم کفر کو جواب دے رہے ہیں، اور باقی جتنے احباب کھڑے ہیں تعارف کروانے کی ضرورت نہیں۔ میرا قائد تعارف کروا کے چلا گیا کہ میں کتا پاک رسول اللہ کے شور بچاوے تاکہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا۔ توجہ جی، باتیں بڑی ہو چکی ہیں، میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جملہ علماء کرام بڑے اچھے آپ کو مطالبے دے کے گئے۔ پیر سید لقمان حسین شاہ صاحب نے گفتگو کی، بڑی اچھی باتیں ہو گئی۔ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب نے بھی آپ کو قرآن کے ساتھ وفا کرنے کا درس دیا ہے۔ قرآن خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، قرآن خود بھی سمجھے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائے۔ ایسا نہ ہو سال بعد عید کے موقع پہ ہم بھی جب گھر کی صفائی کریں قرآن کو تاک سے اتاریں، اسے جاڑ کے واپس رکھ دیں، پھر پہلے اپنے گریبانوں کو پکڑیں۔ الحمدللہ شوکت طہور صاحب نے بڑی بات کر دی، انہوں نے کہا نصاب میں شامل کیا جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جناب والا، سورہ انفال، سورہ توبہ ہمارے نصاب میں شامل تھی۔ نصاب سے کس نے نکلوائی؟ آپ نے وہ لوگ اسمبلیوں تک پہنچائے ہیں جو اسمبلیوں میں پہنچے سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کر سکے، وہ اسمبلیوں میں پہنچے خاتم النبیین نہ پڑھ سکے، وہ اسمبلیوں میں پہنچے سورہ کوثر نہ پڑھ سکے۔ ارے لعنت ہے اس شہباز پہ جو لکھ کے لے گیا اقوام متحدہ میں اور قرآن کی ایک آیت نہ پڑھ سکا۔ ارے جگایا اقبال نے آپ کو، جگایا اقبال نے مجھے، ہم سب کو جگایا۔ اس نے کہا میں مارے حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں، از خواب گراں، خواب گراں خیز۔ اس نے کہا تجھے کیا لگتا ہے یہ لوہاروں کے بچے قرآن کی حفاظت کریں گے؟ تجھے کیا لگتا ہے جو سینما گھروں کے باہر ٹکٹیں بلیک کرتا رہا زرداری وہ قرآن کی حفاظت کرے گا؟ تجھے کیا لگتا ہے وہ جو بلے کے ساتھ ساری زندگی کھیلتا رہا تو سمجھتا ہے وہ کھلاڑی خاتم النبیین نہ پڑھ کے قرآن کی حفاظت کرے گا؟ نہ، یاد رکھو قرآن کی حفاظت کے لیے ہمارے قائد نے بتا دیا ہے ہم صرف حافظ قرآن نہیں ہیں، ساتھ محافظ قرآن بھی ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے اور رہتی دنیا تک۔ یہ پیغام ہے۔ یہاں اب آپ باتیں کر رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں، ایک کو سلام عقیدت پیش کروں مراکش کے مسلمانوں کو جنہوں نے سویڈن سے اپنا سفیر واپس بلایا اور ان کا سفیر واپس بھیجا۔ کاش ہمارے پاس غیرت مند مسلمان حکمران موجود ہوتے، کاش موجود ہوتے تو ہمیں یہ باتیں یہاں کھڑے ہو کے نہ کرنی پڑتی۔ میرا قائد، میرا بابا یہ کہہ کے چلا گیا کہ اگر حکومت لبیک کے پاس ہوتی اسی پہلے دیاڑے تو انو بڑھ کے رکھ دینا۔ توجہ جی، میرا قائد ساری باتیں کر کے گیا ہے، یہ ہمیں روکتے تھے بابا
جی نے کہا ہمیں احتجاج سے روکتے تھے, ہمیں مظاہروں سے روکتے تھے, کہ بے ادبی اور گستاخی تو فرانس میں ہوئی, ہالینڈ میں ہوئی, یہاں احتجاج کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا آج بھی تو بے ادبی سویڈن میں ہوئی ہے, احتجاج پاکستان میں کیوں ہے؟ اور اگر احتجاج حق پہ ہے تو بتاؤ ہمارے جن بھائیوں کو تم نے شہید کیا ہے ان کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھائی جائے. اگر احتجاج صحیح ہے, لیکن بات ہے یہاں ملک ادریس صاحب بڑی بات کر کے چلے گئے. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, حضرت عمر بن مہدی کرم آپ کے بارے میں مشہور کہ آپ کی تلوار بڑی تیز ہے. حضرت عمر نے تلوار واپس بلائی, کہا کسی اور مجاہد کو تلوار پیش کرنا چاہتے ہیں, تلوار پیش کر دی گئی, لیکن جہاد پہ جانے کے بعد تلوار نے وہ کام نہ کیا. حضرت عمر نے پوچھا عمر کیا بات ہے, تلوار کا سنا تھا تیز ہے, تلوار چلی نہیں. حضرت عمر نے جواب دیا, تاریخ ساتھ جواب ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین سن لیجئے, حضرت عمر بن مہدی کرم نے تلوار بھیجی تھی, ساتھ اپنا ہاتھ نہیں بھیجا. ان کے پاس ایٹم بم موجود ہے, لیکن ایٹم بم چلانے کی جو ایمانی پاور ہے وہ صرف اور صرف طریق لبیک کے پاس موجود ہے. بس جی گفتگو سمیٹنے لگا. آپ اس بات کو یاد رکھیے, یہاں جملہ علماء کرام نے آپ کو پیغام دیا, گھر جا کے سو نہیں جانا آپ نے. ایمان والو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, قرآن کی بے ادبیاں ہم نے کی ہیں. آج بھی آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں, اربوں کا بجٹ تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے, لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انگریز کی تعلیم کے لیے اربوں کا بجٹ, سکول بھی خود چلاتے, بجلی کے بل بھی خود دیتے ہیں, وہاں اساتذہ کو تنخواہیں بھی خود دیتے, بچوں کو کتابیں بھی خود دیتے ہیں. قرآن کو کیوں بے آسرا چھوڑا ہے؟ یاد رکھو قرآن جب تک ان کی حکومت ہے بے آسرا رہے گا. جب وفاداروں کی حکومت آ گئی, امیر المجاہدین کے غلاموں کی حکومت آ گئی, سب سے بلند اگر کسی کا مقام کیا جائے گا تو قرآن کا مقام کیا جائے گا. ارے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا, آج یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ ہمیں قرآن جمع کر کے دے کے چلے گئے. انہوں نے قرآن ہمیں جمع کر کے دیا تاکہ امت بٹے نہیں, امت آگے پیچھے نہ جائے. اور اگر آج ہمارے پاس قرآن جمع ہے, ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو پھر حضرت عثمان کی روح آج ہم سے سوال کر رہی ہے. ارے حضرت عثمان کو تو کہا گیا جبہ اتار دیجئے, قمیض اتار دیجئے, کہا نا میرے آقا نے کہا تھا جو امانت ملے گی اتارنی نہیں ہے. ارے انہوں نے تو نہ اتاری, جان قربان کر دی. میں اور آپ ایمان کی صورت میں, قرآن کی صورت میں, پاکستان کی صورت میں جو ہمیں امانت دی, ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے بھی سوال کر رہی ہے, آپ سے بھی سوال کر رہی ہے. پریشان نہیں ہونا لبیک والوں, حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا, آپ کے خون کے قطرے قرآن کی جسائد پہ گرے, وہاں لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تمہیں اللہ کافی ہے. الحمدللہ لبیک والوں کو کسی کی ضرورت نہیں. آج مجھے بتایا گیا یہاں کچھ تنظیمیں نکلیں گی, قرآن کی بات کریں گی, اسلام کی بات کریں گی, نام اسلامی رکھا ہے. میں نے کہا نا, جنہوں نے فقط کراچی کے ایک میئر منتخب کرنے کے لیے عمران کے تلوے چاٹ رکھے ہیں, انہیں اپنی جماعت کے ساتھ سے اسلامی ہٹا دینا چاہیے. الحمدللہ اسلام والے وہی ہیں جو ہر وقت سینہ تان کے کہتے ہیں ستم کرے درا, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزما. اچھا جی توجہ, یہ آخر تک یہ جوان توجہ جی, سارے احباب آخری بات ہونے لگی. اگر مرکز سے کال آ گئی کہ سویڈن کو جواب دینا ہے تو آپ تیار ہیں؟ لبیک, 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 لبیک یا
बात भी कर दूं, वो अकेला था, इतनी बेअदबी और गुस्ताखी हुई, कुछ न कर सका, तहस नहस कर दिया गया। मेरे बाबे ने कहा था इन्हां भी रोना, इन्हां दी नस्लां भी रोना। मेरे बाबे ने कहा था या अल्लाह इन्हां नूं गिण ले ते कलिया कलिया करके मारी। वो गिने जा चुके हैं, मारे जा रहे हैं, ये 13 जमातें हैं, उस अकेले ने नहीं किया। अगर उसे गिन लिया गया है, तुम तो बड़ी पावर में हो, बड़ी ताकत में हो, बड़े इत्तेहाद में हो। अगर तुमने भी कुछ न किया तो याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक वाले आ रहे। बस यार अब आवाम को शऊर दे दो, घर जाके बैठो नहीं। कहा आओ नबी के वफादारों के साथ खड़े हो जाओ, आओ आका के गुलामों के साथ खड़े हो जाओ, आओ कुरान की मोहब्बत वालों के साथ खड़े हो जाओ। कुरान की मोहब्बत तो इमाम अली मकाम ने करबला में दिखाई थी, सर कट गया और सर लोग के नेज़ा पे चढ़ गया। आयात बय्यिनात की तिलावत फिर भी नहीं रुकती। ये कैसे लोग हैं जो असम्बलियों में भी चले जाएं, एक आयत भी नहीं पढ़ सकते, एक सूरत भी नहीं पढ़ सकते। अब आपने रुकना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क़यादत न कभी झुकी है न कभी बिकी है। जब भी वक्त आया है मैदान लगा के कहा है सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। बस अब कोशिश करो, तवज्जो जी तवज्जो, बात खत्म है। अब सोना नहीं घर जाके, खुद भी जागना है, आवाम को भी जगाना है कि इस दफा उठ खड़े हो, हाफिज़े कुरान का भी साथ दो, मुहाफिज़े कुरान का भी साथ दो। क्योंकि जो फकत हाफिज़े कुरान थे हमने देख लिए हैं, अमारतें जली वो मैदान में आए, अमारतें जली, सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए। हमारी गुजारिश है हाफिज़े कुरान साहब, अगर इमारत जलने पे सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा सकते हैं तो कुरान जलाने पे उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा सकते हैं। बस आपको सलाम अकीदत, खराज अकीदत, बिलखसूस उलमा, मशाइख खान हजरात, अवाम उन्नास जितने आप तशरीफ लाए, अल्लाह सबको सलामत रखे, इस दुनिया में भी कुरान के साथ रखे, कब्र व हशर में भी कुरान ईमान के साथ रखे। सदारती खुतबे के लिए गुजारिश करूँगा क़िबला पीर सैयद खिताबात अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के हो चुके हैं और बस अब इन बातों पर हमने अमल करना है। और ये जो हमारी हाज़िरी है अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामिल यकीन है कि हमारे कायद, हमारे मुर्शिद अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह हमें जिस रास्ते पर डाल गए हैं ये हक की राह है। इस पर हमने जम के और डट के रहना है। और अगर ये हमारी हाज़िरी अगर सिर्फ आखिरी सीढ़ी पर भी हम खड़े हैं तो फिर भी ये ईमान बचाने की राह है। लेकिन हमने इंशाअल्लाह आगे तक जाना है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब पार्लियामेंट के अंदर इंशाअल्लाह लब्बैक का नारा गूंजेगा और इंशाअल्लाह हमारी वो सारी आरज़ुएं पूरी होंगी और अल्लाह का दीन नफ़ पर आएगा। ये हमारे कायद, हमारे मुर्शिद, ये उनकी पेशन गोई है, ये उनका ऐलान है। लेकिन हमने इसमें कितना हिस्सा डालना है ये हमने देखना है। आज की ये हाज़िरी देख कर इत्मीनान जो भी इसमें है, जिसने एक कदम भी उठाया है, जिसने 1 रुपया भी खर्च किया है, दुआ है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। जनाब सिक्योरिटी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी दी जिस खुलूस से दी, अल्लाह उन्हें वजह अज़ीम अता फरमाए। हमारे अपने जितने जवान सिक्योरिटी का काम करते रहे, अल्लाह सब की जवानों में बरकतें अता फरमाए। तो अब सलात सलाम होगा
قادری صاحب وہ دوشی السلام کے پڑھائیں گے اور انشاءاللہ قاضی مختار صاحب دعا فرمائیں گے. اللہ پاک سب کا آنا مبارک فرمائیں, سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا اور فیس بک پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ چلانا ہے, حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ فریڈم گیس پر کھانے کو بند کیا جائے. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ٹاپ ٹرینڈ آپ نے فیس بک پہ جا کے چلانا ہے. ایک شعر میں نے کہنا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا. سارے دوست پیچھے ہو جائیں, سارے دوست پیچھے ہو جائیں تاکہ کون لانچیوں کے جو دوست پیچھے ہو جائیں, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, بھائی پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں. سویڈن سوروں کا قومی پرچم جلایا جا رہا ہے اور بات وہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے قرآنوں کو غیرت عطا فرمائے اور ان سے تاکہ صفاتی تعلق کو ختم کر دیا جائے. وہ قرآن کی توہین کریں, صاحب قرآن کی توہین کریں اور عام خاموش تماشائی بنے رہیں, یہ نہیں ہو سکتا. سویڈن کے جھنڈے کو جلایا جا رہا ہے. فاروق کی دہشت ہے, خالد کی جگرداری, دل حمزہ کا حیدر کی تلوار داری, ہر دل میں شہادت تجھ کو مٹا دیں گے. اسلام زندہ باد.
موسم میں ملے گرامی تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال PP 21 22 اور 23 سے تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال کے تمام ذمہ داران تمام کارکنان جو قرآن مارچ میں شرکت کیے اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں اپنی جانب سے تحریک لبیک پاکستان قیادت کی جانب سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء اہل سنت تمام تنظیمات اہل سنت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور حکومت وقت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سبیر کے